کوئی وہابی، کوئی ناسبی، خارجی، کوئی دیوبندی بولے تو صحیح کہ جلالی اب تو ہدی بنا ہے، پہلے تو بدتی رہا ہے. میرے بارے میں یہ فخر نہیں، یہ میرے پیر کی نظر ہے. میرا ماضی بھی جلالی، میرا حال بھی جلالی، میرا مستقبل بھی جلالی. وہ کہتے ہیں عرفان شاہ آج تائیں تے ناسبی آئی ہن مولائی بنے ہیں. عرفان مشہدی صاحب تو اب تک یہ ناسبیوں کے اندر تھے. تو عرفان شاہ کا وہ نظریہ جو جلال الدین شاہ والا تھا، اس کو گالی کس نے نکلوائی؟ آصف جلالی نے نہیں، عرفان مشہدی نے نکلوائی. یہ سجادہ نشین ہوں یا یہ دونوں صاحبزادگان، یہ نکلوا رہے ہیں حافظ الحدیث کو گالیاں. حافظ الحدیث تو یہ ہے مجدد الفیضانی. کیوں آج بھونکے وہ رافضی کہ عرفان شاہ اب مولائی بنا ہے؟ میں کہتا ہوں مولائی دیکھنا ہے تو بکی کے حافظ الحدیث کو دیکھو، محب اہل بیت دیکھنا ہے تو حافظ الحدیث کو دیکھو. وہ کہتے اب بنا ہے. عرفان مشہدی صاحب، عرفان مشہدی صاحب تو اب تک یہ ناسبیوں کے اندر تھے. عرفان مشہدی صاحب تو اب تک یہ ناسبیوں کے اندر تھے. بلکہ ایک ویڈیو میں نے اب بھی وہ یوٹیوب پہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ اتنے بڑے ناسبی تھے عرفان مشہدی صاحب، یہ اتنے بڑے ناسبی تھے عرفان مشہدی صاحب کہ مجمع میں وہ تقریر کر رہے تھے. اس کے بعد جو ہے انہوں نے کوئی ایسی بات کی کہ پبلک میں سے نعرہ لگایا گیا. ایک بندے نے اٹھ کے نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. جیسے ہی نعرہ حیدری لگا، عرفان مشہدی صاحب جو پہلے کیسے تھے میں وہ بتا رہا ہوں، نعرہ لگایا گیا. جناب نے کہا کہ نہیں، یہ کوئی شیعہ رافضیوں کی کوئی مجلس نہیں ہے کہ نعرہ رسالت کے بعد ڈائریکٹ نعرہ حیدری لگاتے ہو. نعرہ رسالت کے بعد نعرہ تحقیق لگاؤ. تو نعرہ تحقیق کے جواب میں بولتے ہیں حق چار یار. انہوں نے یہ چار کہتے ہیں کہ یہ چاروں کا نام پہلے آنا چاہیے، مولا علی کا خاص نام نہیں رسول اللہ کے بعد. چوتھے ہیں مولا علی. یہ تو رافضیوں نے، اب دیکھیں ان کا یہ عقیدہ تھا پہلے تو وہ اچھے تھے. اب جب انہوں نے سیدہ کے طرف میں یہ بات کہی کہ یہ تم نے غلط بات کہی ہے فاطمہ زہرا کے بارے میں، وہ خارجی ہو گئے، وہ رافضی ہو گئے، وہ کھٹمل ہو گئے، چھپا ہوا رافضی ہو گئے. وجہ کیا تھی یہ کہنے کی؟ وجہ یہی تھی کہ انہوں نے سیدہ فاطمہ زہرا کے حق میں بات کی. انہوں نے یہ بالکل بھی نہیں کہا کہ اس میں سیدہ کا حق بنتا تھا نہیں بنتا تھا، یہ کوئی ڈسکس انہوں نے نہیں کی. انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو جملہ تم نے کہا ہے وہ غلط کہا ہے، اس سے تم رجوع کرو، اس سے تم توبہ کرو. چھوٹے باپ کے نہیں ہو جاؤ گے، توبہ کر لو گے، اہل بیت کی بارگاہ میں مقام بڑا ہو جائے گا تمہارا. یہی کہنا تھا. جتنے بھی علماء اہل سنت تھے جنہوں نے انہیں ایک چھوٹی سی صلاح دی، جس نے یہ صلاح دی کہ اپنی اس بات سے تم رجوع کرو، وہ سب رافضی ہو گئے، سب کھٹمل ہو گئے. وجہ یہ تھی کہ انہوں نے سیدہ کے حق میں ذرا سی بات کہہ دی. نہیں، یہ تو پیدا ہی مولائیوں کے گھر ہوا تھا، لیکن لاج نہیں رکھی اس نے. تو مجدد صاحب سے کہا گیا کچھ منڈا کچھ تھوڑا وہ بھی مان جائے. مجدد صاحب نے کہا ان کے منوانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ بالکل نہ مانے، بالکل نہ مانے. ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر کی ہے، ان کی مہریں مٹ جائیں گی اور مدینے والے کی مہر معاشر میں بھی کام آئے گی. اب دیکھو مجدد صاحب کے لفظ سنو اور زبانی یاد کرو.
کچھ کمیٹیوں والے خطیبوں کو کہتے ہیں کوئی رنگ اس طرح کا بناؤ، وہ بھی کہیں کہ یہ مسجد والے بھی محب ہیں۔ مجدد صاحب کہتے ہیں روافظ از اہل سنت وقت خوشنود گردن۔ یہ فارسی اس لیے پڑھائی جاتی ہے، کتنی میٹھی ہے۔ روافظ از اہل سنت وقت خوشنود گردن، روافظ سنیوں سے اس وقت خوش ہوں گے کب کہ اہل سنت نیز در رنگ ایشاں از دیگر اصحاب کرام تبری نمائند۔ کب؟ ویسے نہیں وہ خوش ہوں گے، روافظ سنیوں سے تب خوش ہوں گے کہ جب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سنی بھی ان کی طرح خلفائے ثلاثہ کے خلاف بک بک کریں تو پھر خوش ہوں گے، ورنہ خوش نہیں ہوں گے۔ یہ مجدد صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو یہ طاہر القادری جیسا کون درمیان کا رستہ نکال کے خوش کر سکتا ہے؟ اور یہ سوچ کیوں ہو کہ وہ بھی خوش ہو جائیں کہ یہ حضرت صاحب سارے فرقوں میں بڑے پاپولر ہیں؟ تو مجدد صاحب کہتے ہیں پاپولر پھر وہ جہنم والا ہی ہوگا۔ کہ یہ سوچ ہی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ بھی کہیں بھئی سکالر بڑا ہے، وہ بھی کہیں محب بڑے ہیں۔ مجدد صاحب کہتے ہیں اگر جہنم میں جانا پھر کہلوا لو ان سے، جب تک جہنمی نہیں بنو گے وہ نہیں کہیں گے۔ یہ لفظ سنو، روافظ از اہل سنت وقت خوشنود گردن۔ آئے کوئی مکتوب پڑھے میرے سامنے۔ روافظ از اہل سنت۔ اور اللہ کا فضل ہم جس کتاب کے حوالے دیتے ہیں مارکیٹوں سے ختم ہو جاتی ہے۔ مجدد صاحب کی اولاد کے ایک بہت بڑے سپوت آغا جان مجھے ملے، کہتے ہیں یہ جو مسئلہ تم نے چھیڑا ہے اور کچھ ہوا ہے یا نہیں، یہ مکتوبات کا بڑا تعارف ہو گیا ہے اور مجدد صاحب کی طرف قوم کا رخ ہو گیا ہے۔ یہ تو بھولے ہوئے تھے کہ ہمارے کتنے بڑے بزرگ ہیں۔ تو مجدد صاحب کہہ رہے ہیں، فرماتے ہیں روافظ از اہل سنت وقت خوشنود گردن، کہ اہل سنت نیز کا معنی ہے بھی۔ یہ تم کہتے نیز یہ بھی ہے، یہ وہی نیز ہے۔ بھی میں پورا جملہ ہوتا ہے بھی، کہ جیسے وہ غرق ہیں روافظ، سنی بھی ویسے غرق ہوں۔ جیسے وہ تبرے کرتے ہیں معاذ اللہ یہ بھی وہی تبرے کریں، جیسے وہ بک بک کرتے ہیں صدیق و عمر کو معاذ اللہ یہ بھی ویسے کریں، پھر وہ خوش ہوں گے۔ اور اگر تم نے ایمان بچا کے رکھنا ہے اور یہ بھی ہو کہ وہ خوش ہو جائے، وہ نہیں ہوں گے، وہ اپنی ضد پر ہیں۔ تو جب وہ جھوٹے ہو کے ضدی ہیں تو تم سچے ہو کے کیوں نہیں بولتے؟ یہ دوڑ کیوں ہے کہ وہ بھی مان جائیں، قسمان خان نہ مانن۔ یہ کچھ آستانوں کو تھی کہ ہمیں لوگ محب نہیں مان رہے، کوئی صبر تو کرو، مان جائے گا زمانہ۔ روافظ از اہل سنت وقت خوشنود گردن، کہ اہل سنت نیز در رنگ ایشاں، کہ اہل سنت بھی ان کے رنگ میں، وہ کالا رنگ، ان کے رنگ میں، روافظ کے رنگ میں کیا کریں معاذ اللہ، از دیگر اصحاب کرام تبری نمائن، باقی صحابہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کے باقی سے لا تعلقی کر جائیں۔ بتاؤ سنی منظور ہے لا تعلقی؟ لا تعلقی کرانے والوں یہ سنی لا تعلقی نہیں کرتا۔ از دیگر اصحاب کرام تبری نمائن، ایک یہ کام کریں، اور وَسُوِ ظن بئیں اکابر دین حاصل کنند، کہ اپنے سینوں میں معاذ اللہ سنی بھی کہیں سے خرید کے بعد اعتقادی لے آئیں ان بزرگوں کے بارے میں، ان پاک ہستیوں کے بارے میں۔ سوئے ظن اگر اپنے کلیجوں میں لے آؤ گے پھر وہ کہیں گے ہاں محب ہیں اہل بیت کے، اور جب تک ان ہستیوں کے بارے میں بدگمانی نہیں لاؤ گے وہ تمہیں محب اہل بیت نہیں مانیں گے۔ تو مجدد صاحب کہتے ہیں ان کے ماننے کی بات نہیں، اللہ اور اللہ کے نبی کے ماننے کی بات ہے۔
اب پھر سوال پیدا ہوا کہ نہ منوائیں ان کو تو وہ الزام لگائیں گے. چلو وہ تو لگائیں، یہاں تک کہ اپنے بھی لگائیں، اپنے مسلک کے نہیں، اپنے آستانے کے سجادہ نشین لگا جائیں. ویڈیو موجود ہے حضرت حافظ الحدیث کے تلامذہ پر وہ الزام جو سنیت کی تاریخ میں 14 صدیوں پر کسی کے تلامذہ پر نہیں تھا. وہ عبد اللطیف مجددی جیسے استاد، وہ قاضی عبد الرحمن جلالی جیسے استاد، وہ حافظ کریم بخش جلالی جیسے استاد، وہ حافظ نذیر احمد جلالی جیسے استاد، وہ غلام قادر صدیقی جلالی جیسے استاد، جو سب اس مسئلے پر فقیر کے ساتھ کھڑے ہیں. سب پر الزام. تو پھر شاہ صاحب نے پیچھے پڑھایا کسے؟ زندہ میں چلو جو دنیا میں چلے گئے جو اس وقت زندہ تھے، وہ کس کے ساتھ کھڑے ہوئے؟ اور تم ان پر الزام لگا رہے ہو کہ تفسیریوں کی طرح یہ کٹولہ بن گیا ہے، ادھر خوارج کے ساتھ الیک سلیک کا. کوئی تصویر تو کہیں ڈھونڈ کے لے آؤ، کہیں سے کوئی دلیل تو لاؤ. سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، حافظ الحدیث کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والا قوم کو یوں مایوس نہیں کر سکتا.